الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، اللہ کی محبت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. گزشتہ دو نشستوں میں اس عنوان پر کچھ باتیں ہم نے سماعت کی. آج بھی ہم اللہ کی محبت کے اس خوبصورت خوشبودار عنوان کو مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنا حقیقی پیار نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی محبت کے اندر صبح و شام گزارنا بن جائے، اور اسی محبت میں اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے. نبی تو اللہ کے سب سے بڑے محب ہوتے ہیں، چونکہ ان کے سینوں میں نبوت کا نور موجود ہوتا ہے اور وحی کے ذریعے ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. نبیوں سے بڑھ کر اللہ سے کون پیار کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ کی محبت کا سب سے بڑا مرکز وہ سینے ہوتے ہیں جنہیں نبیوں کا قرب میسر آتا ہے، جیسے صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، تو وہ اور ان کے سینے اللہ کی محبت کا سب سے بڑا نبیوں کے بعد مرکز تھے. تیسرے نمبر پر وہ لوگ جنہیں اللہ نے ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے، جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. آسان لفظوں میں جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں، جن کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں بسر ہوتی ہے. وہ لوگ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہیں. یہی وجہ ہے رب کائنات نے بے نماز کے متعلق اعلان جنگ نہیں کیا، چونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے. جو پڑھے گا اسے جزائیں ملیں گی، جو چھوڑے گا اللہ چاہے گا تو پکڑے گا، چاہے گا تو چھوڑ دے گا. اللہ کا بندے کا معاملہ ہے. رب کائنات نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا، یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے. لیکن وہ سینے جن سینوں کے اندر اللہ کی محبت موجزن ہوتی ہے، جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اللہ کا پیارا کہا جاتا ہے، ان کے متعلق اللہ کا اعلان کیا ہے؟ حدیث سماعت کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ. جو
اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صرف ناراضگی نہیں، صرف سزا نہیں، اللہ کا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے اس بندے کا دشمن بن جائے جس بندے کے سینے میں رب کا پیار سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مار رہا ہو۔ اور جتنے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، ولی بنتا ہی تب ہے جب اس کے سینے کے اندر رب کا پیار اور رب کی محبت موجزن ہو جاتی، پھر اسے ولایت کا نور ملتا ہے۔ اور یہ کتنے اونچے ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ یعنی بندہ فرض پڑھتا ہے، جتنے بھی فرائض ہیں، نماز فرض ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، دیگر جتنے فرائض اللہ نے لازم کیے ہیں، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ فرائض کی تکمیل کے بغیر میرا قرب نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے، بارہا آپ نے گفتگو کے دوران سنا ہوگا، جو لٹیرے ہیں، جو ولایت کے نام پر ایک خطرناک دبا ہیں، جنہوں نے ولایت کے عظیم شعبے کو بدنام کیا ہے، جو ہر چوک کے اندر اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، خود کہتے ہیں ہمیں کہو ہم ولی، حالانکہ جو ولی ہے وہ اس کے افعال بتاتے ہیں کہ اللہ کا پیارا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ اللہ کا پیارا ہے۔ خود اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ مانا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں فرض کی ادائیگی نہیں۔ ایک بے نماز ہے، کہے میں اللہ کا بہت پیارا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ نظر کا گندہ ہے، کہے میں اللہ کا پیارا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ عورتوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہیں اور کہے میں اللہ کا پیارا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ولایت کا جو شعبہ ہے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ بندہ رب سے محبت کرتا ہے، رب اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب ایک بندہ فرائض کی تکمیل کرتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے مزید میرے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنے اللہ کے پیارے ہیں نا، رب نے قرآن پاک کے اندر نشانی بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے، کبھی تم انہیں سجدے میں دیکھو گے، کبھی رکوع میں دیکھو گے۔ یعنی وہ فرض تو پڑھتے ہیں، ساتھ ان کی زندگی کے اندر نوافل کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء کے نام لیں، آپ کسی کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ہر رات 100 نفل پڑھتے تھے، کسی کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ہر رات 1000 نفل پڑھتے تھے۔ یعنی مجھے بتائیں کہ جو بندہ نوافل کی اتنی پابندی کرتا ہے وہ فرائض کی کتنی پابندی کرتا ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے بندہ حاصل کرتا ہے، اور پھر فرائض کے بعد جب نفل پڑھتا ہے اللہ مزید اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اچھا، جب اللہ کسی کو اپنا قریبی بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب یہ نبیوں کی بات نہیں، نبی تو ہیں اللہ کے محبوب، وہ تو ہیں اللہ کے پیارے۔ یہ عام بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب بندہ رجوع اللہ کرتا ہے، توجہ اللہ کی طرف لگاتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، رب کا قریبی ہو جاتا ہے۔ اور جب رب کا قریبی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا میں آپ سے محبت کروں تو آپ میرے ساتھ محبت نہ کریں، یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے۔ جب بندہ رب کا محب ہے، فرائض ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے رب کی محبت کے اندر، تو میرے محبوب کہتے ہیں اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ دنیا ہی میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اچھا، یہ جملہ اس حدیث میں نہیں ہے، یہ جملہ کسی اور حدیث کے اندر ہے، میں چونکہ لگے ہاتھوں اسے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔
کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بناتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ جبرائیل کو کہتا ہے کہ جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں۔ اب یہ جو بندہ ہے رب کا پیارا، جس کے سینے میں رب کا پیار، رب کی محبت ہے، آسمان والوں کے دل کے اندر بھی اس کی محبت آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل زمین پر اعلان کروا دے، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے کہ فلاں بندے کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ جتنے اونچے اونچے لوگ ہیں، حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں بھی آج تک ان کے مزار پر نہیں حاضر ہوا۔ آپ میں سے بے شمار ایسے ہیں جو ان کے مزار پر حاضر نہیں ہوئے، ان کا دور بھی نہیں پایا، ان کی ہماری زبان بھی آپس میں میچ نہیں کرتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ شرق و غرب کے اندر آپ کا نام ہے، آپ کے سال ثواب کی محفلوں کا اہتمام ہے، آپ کا تذکرہ ہے۔ یہ اس حدیث کی عکاسی ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی رب کے نام پر لگاتا ہے تو اس کا پیار اللہ لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہر ایک کا پیار نہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ دنیا میں آئے ہیں، مرتے ہیں تو لوگ نام لینا تک گوارا نہیں کرتے۔ بڑی بڑی عظیم قبریں، یعنی دنیا میں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بڑے زور آور لوگ تھے، جب مرے ہیں تو کوئی ان کی قبر پر فاتحہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ویرانگی بتا رہی ہے کہ دنیا میں انہوں نے رب سے کٹ کر زندگی بسر کی تھی۔ تو جو رب کا ہو کر زندگی گزارتا ہے، رب کا پیار سینے میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کیا دنیا کے اندر جزا والا معاملہ کرتا ہے۔ پہلی جزا یہ ہے، اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کی محبت کا، اللہ کے پیار کا۔ اور میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کے لفظ ہیں، کہ جب اللہ بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا کان ہوتا ہے، لیکن اس کان میں سننے کی طاقت سپیشل اللہ عطا فرماتا ہے۔ سنتے تو سارے ہی ہیں، جسے کان ملا ہے وہ سن رہا ہے، لیکن اللہ کے قریبیوں کا سننا اور ہے۔ میں بتا دوں کیا ہے؟ جناب عمر مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، کیونکہ نبی تو بہت اونچے نا جن کے سینے میں اللہ کا پیار ہوتا ہے، پھر نبیوں کے بعد صحابہ، تابعین، اللہ کے پیارے، ان کے سینے کے اندر اللہ کی محبت وہ ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے آپ ایک ایسے سپہ سالار کا نام لیتے ہیں جو مدینہ شریف سے کئی کلومیٹر باہر وہ کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آپ کہتے ہیں یا ساریہ، ان کا نام ساریہ تھا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف سے آ۔ اچھا بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہو گئے، ساریہ تو ادھر ہے ہی نہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ساریہ کہاں؟ نبی تو وہ ہے نا جن کا وحی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، کان اس کے ہیں طاقت اللہ دیتا ہے، آنکھ اس کی ہے طاقت اللہ دیتا ہے۔ اچھا صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے، جس وقت وہ قافلہ واپس پلٹ کے آیا تو حضرت ساریہ سے پوچھا گیا، ساریہ یوں جمعہ کے خطبے کے دوران جناب عمر نے آپ کا نام لیا اور کہا پہاڑ کے پیچھے آ، تو کیا آپ کو بھی کوئی وہاں پر چیز نظر آئی؟ تو جناب ساریہ کہتے ہیں ہاں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے لگا تھا، جناب عمر کی آواز پہنچی تو اللہ نے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیا۔ یعنی مسجد میں بیٹھ کر میدان جہاد میں نظر اگر رسول اللہ کا غلام رکھ سکتا ہے تو بتائیں پھر نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی محبت کا جلوہ ہے۔ یہ خود حدیث ہے بخاری شریف کی کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، آنکھ میں طاقت اللہ عطا فرماتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر طاقت اللہ عطا فرماتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، ہاتھ کی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب ہر اس جملے کے اوپر تفصیل موجود ہے، لیکن میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ اس حدیث کا اگلا جملہ ہے پاؤں اس کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا فرماؤں گا، چونکہ اس کے سینے میں میرا پیار ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، اور محبوب کی بات مانتا ہے،
یہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مانگے گا تو میں عطا کر دوں گا، یہ جولی پھیلائے گا تو میں اس کی جولی کو خیر سے پر کر دوں گا۔ یہ میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے بولنا چاہا کہ صحابہ کرام کے بعد جو اللہ کے ولی ہیں ان کے سینوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ ولایت کی بنیاد ہے ہی اللہ کی محبت، یہی وجہ ہے امام فخر الدین رازی آپ تفسیر کبیر کے اندر اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے جملہ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت کے اندر دنیا سے جاتے ہیں اللہ کے ولی، تو حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں لا یموتون، تو مرتے نہیں ہیں، یعنی موت کا انکار نہیں، موت کا قانون تو پورا ہوتا ہے، وہ مرتے نہیں۔ اس کا معنی کیا؟ خود امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے جب تک دنیا میں ہوتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ محبت، وہ دنیا چھوڑ کے قبر کے اندر جا کے لیٹ جاتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ محبت۔ اس وقت پوری دنیا سراپا احتجاج ہے ان ظالم ہاتھوں کے ساتھ جنہوں نے عظیم خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پر انوار کو شہید کیا اور آپ کے جسد اطہر کی بے حرمتی کی، اور اللہ کے ایک ولی کا مزار، چونکہ چھوٹا بندہ نہیں تھا، یہ وہ بندہ تھا جسے ثانی عمر کہا جاتا تھا، بڑا معروف اور مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ جناب عمر رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو رات کا پچھلا پہر تھا، جب ایک مکان کے پاس سے جناب عمر گزرے تو ایک ماں بیٹی اس کمرے کے اندر تھے، ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بکریوں کا دودھ نکال لیا ہے، تو ماں کہہ رہی تھی پانی ڈال دو، دودھ تھوڑا ہے تاکہ سرمایہ زیادہ آ جائے، تو بیٹی کہنے لگی نہیں خلیفہ نے منع کیا ہے، جناب عمر اعلان کر چکے تھے دودھ میں پانی ملانا یہ حرام ہے، میں اس پر سزا دوں گا۔ تو بیٹی نے کہا کہ عمر نے منع کیا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ تو ماں نے آگے سے کہا کہ آدھی رات سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، عمر اس وقت سویا ہوا ہوگا، کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ عمر باہر سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور اس کی آواز سن رہے تھے۔ اس بچی کا اللہ کی ذات پر کتنا یقین تھا، وہ کہنے لگی عمر تو سویا ہوا ہے، عمر کا رب تو جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جناب عمر نے جب یہ دیکھا نا، اتنی عظیم بچی رات کی تنہائی میں اتنا رب سے ڈرتی ہے، تو آپ گھر آئے تو آپ کے بیٹے جن کا نام عاصم تھا، تو آپ نے آ کے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے عاصم میں تیرا رشتہ دیکھ آیا ہوں۔ یعنی یہاں رشتوں کا معیار دولت نہیں تھا، نیشنلٹی نہیں تھی، بے حیائی نہیں تھی، یہاں رشتوں کا معیار دینداری تھی۔ دیکھا تقوی دار بیٹی ہے اور باحیا بیٹی ہے، رب سے ڈرنے والی بیٹی ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تیرا رشتہ دیکھ آیا ہوں۔ پھر آپ نے باقاعدہ جا کر رشتہ مانگا، اور پھر آپ کے بیٹے عاصم کے ساتھ اس بچی کا جس وقت رشتہ ہوا تو اسی بچی کی نسل سے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز جیسا جوان پیدا فرمایا۔ اتنا عظیم الشان آپ کا جو دورانیہ تھا خلافت کا وہ مختصر تھا، اور مختصر اس طرح تھا کہ 2 سال کے لگ بھگ آپ کا ٹائم تھا، بہت زیادہ لمبا پیریڈ نہیں تھا، لیکن ان 2 سالوں کے اندر آپ نے اتنی محنت کی کہ پلٹ کے پھر خلافت کا دور نظر آ گیا۔ اس لیے آپ کو بعض کتابوں کے اندر 5واں خلیفہ بھی کہا گیا عمر بن حالانکہ خلافت مکمل ہوگی امام حسن تک، وہ صرف اس جیت کے ساتھ آپ کو خلیفہ کہا گیا کہ آپ کے دور کے اندر خلافت کی یاد تازہ ہوگی۔ خلافت تو 30 سال پر مکمل ہوگی، لیکن آپ کو اس لیے خلیفہ کہا گیا اور ثانی عمر کہا گیا، آپ نے انصاف کا بول بالا کیا۔ یہ وہ واحد بندہ ہے جس کے دور کے اندر زکوٰۃ دینے والے تو تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگ اپنا مال لے کر گلیوں میں تلاش کرتے تھے کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز آپ کی شان، آپ کی سیرت، اس پر تو خیر ہم کلام کریں گے، آپ کی شان بھی سنیں گے۔ میں نے یہ جملہ یہاں سے
بولنا چاہا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں رب کے ولیوں کے دشمن ہیں اور اللہ کے ولی دنیا سے چلے جائیں پھر بھی انہیں چبھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر ہے۔ اور میں جملہ اتنا بولتا ہوں کہ جس نے یہ کام کیا مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ولی تو ولی ہے، جو اللہ کا پیارا وہ تو اللہ کا پیارا ہے۔ میری والدہ کی قبر، آپ کی والدہ کی قبر، میرے والد کی قبر، آپ کی والد کی قبر، اس قبر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی تو شان ہی بڑی جدا ہے۔ ایک عام مسلمان کی قبر، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جس وقت ایک بندے کو کونی کی ٹیک لگا کے دیکھا جنازے کے اندر، وہ قبر کے پاس بیٹھا ہے، صرف کونی کی ٹیک لگائی ہے، اس نے کدال نہیں اٹھائی، شہید نہیں کیا قبر کو، صرف کونی کی ٹیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا تیرے اس فعل سے قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ قبر کسی ولی کی قبر نہیں، عام ایک قبر تھی قبرستان کے اندر، تو رسول اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا قبر کا احترام ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضور نے کلمہ پڑھنے والے کی قبر کو مقام دیا ہے، فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عام قبروں کی یہ بات ہے، عام قبروں کی۔ اور ایک تیسری حدیث میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک طرف ایک مسلمان کی قبر ہے، دوسری طرف آگ کے انگارے ہیں، اور تمہارے پاس گزرنے کا کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے، یا تمہارا پاؤں مسلمان کی قبر پر پڑے گا یا آگ کے انگاروں پر پڑے گا۔ تو وہ نبی جن کے دل کے اندر اتنی نرمی ہے کہ بچہ گھر کے اندر روتا ہے اور اس کی ماں نماز میں پیچھے کھڑی ہے تو رسول اللہ تلاوت مختصر کر دیتے ہیں تاکہ ماں بچے سے جا کر ملاقات کرے۔ اس نبی کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کی قبر کا مقام یہ ہے، قبر مسلمان کی ہو، آگ کے انگارے ہوں، کوئی تیسرا گزرنے کا رستہ نہ ہو، تم ایسا کرنا آگ کے انگاروں پہ پاؤں رکھنا لیکن مسلمان کی قبر پہ پاؤں نہ رکھنا۔ جو دین رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے وہاں تو قبروں کا ادب ہے، وہاں تو قبروں کا احترام ہے۔ تو لعنتی ایسے لوگ ہیں، اور دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ کریم ایمان والوں کو اولیاء کی عزت اور اولیاء کا مقام سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ذلیل لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور اللہ کی جو خفیہ پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ یہ جتنے نبیوں کے دشمن ہیں، اولیاء کے دشمن ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ پکڑتا ہے۔ بے شمار اولیاء کے دشمن دنیا سے جاتے ان کے چہرے بگڑ گئے۔ ایک بندے کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب دنیا سے جانے لگا تو ہاسپٹل کے اندر خود اپنے چہرے کو نوچ رہا تھا، اور اتنا اس نے اپنے چہرے کو نوچا کہ پیٹی کے اندر بند کر کے اوپر لکھ دیا گیا یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اور یہ وہ بندہ تھا جو اپنی زندگی کے اندر اولیاء اللہ پر بھونکا کرتا تھا، ان کے خلاف بولا کرتا تھا۔ میں اکثر جملہ بولتا ہوں کہ اگر یہ عادت بن چکی ہے نا کہ کسی کو عزت نہیں دینی، تو کم از کم کسی کے لیے کوئی ذلیل رویہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اعمال غارت ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی لازم آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کا ایک پیارا نا جب بازار سے گزر رہا تھا تو پانی کے اندر ان کا پاؤں پڑا، تو قریب سے ایک عاشق معشوق گزر رہے تھے، اس عورت کے اوپر وہ پانی کے چھینٹے پڑے تو اس کا جو عاشق تھا اسے غصہ آ گیا، تو اللہ کے پیارے کو اس نے تھپڑ مارا۔ اللہ کے پیارے نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جب یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ پھر جلال کرتا ہے۔ انتقام یہ نہیں لیتے، انتقام رب لیتا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ وہ جس نے تھپڑ مارا تھا وہ گر کے فوت ہو گیا۔ لوگوں نے صلی اللہ کے ولی کو کہا کہ آپ نے بد دعا دی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، کہ ہمیں رسول اللہ نے بد دعائیں سکھائی نہیں ہیں، ہم تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ کہا پھر وہ مر گیا؟ انہوں نے کہا سمپل سی بات ہے، جب اس کی معشوقہ پر پانی کے چھینٹے پڑے وہ عاشق تھا، اسے برا رہا، اور جب اس نے مجھے مارا تو میں بھی تو کسی سے عشق کرتا ہوں، میرے رب کو برا لگا، پھر اللہ نے انتقام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی محبت کے جذبے نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں جس بندے کے سینے میں اللہ کا پیار آ جاتا ہے پھر وہ ادھر ادھر سوچتا نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا ہے، یہ راستہ ہی وہ ہے جو بندے کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی ان کے سینوں کے اندر جو اللہ کی محبت ہے، میں اس پر ان کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں حضرت رابعہ ادویہ، بڑا نام ہے آپ کا ولایت کی دنیا کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کہ اے سفیان ثوری، یہ بتاؤ سخاوت کی کیا تعریف ہے، یعنی تم کس بندے کو سخی کہتے ہو؟ تو حضرت سفیان ثوری خود اللہ کے بڑے مقرب تھے، انہوں نے جواب دیا وَأَمَّا عِنْدَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا أَمَّا عِنْدَ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، سخاوت کی ایک تعریف دنیا والوں کے نزدیک ہے اور سخاوت کی ایک تعریف آخرت والوں کے نزدیک ہے۔ آپ نے پوچھا دونوں تعریفیں بتاؤ کون کون سی ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری کہنے لگے دنیا داروں کے نزدیک سخی وہ ہوتا ہے فَالَّذِي يَجُودُ بِمَالِهِ، وہ بندہ جو اپنا مال رب کی راہ میں دیتا ہے، یہ دنیا کی نگاہ کے اندر سخی ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا آخرت والوں کے ہاں سخی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری کہنے لگے الذی یجود بنفسہ، وہ بندہ جو مال نہیں بلکہ اپنی جان رب کے نام پر دیتا ہے، اسے آخرت والوں کے ہاں سخی کہا جاتا ہے۔ مال دینا آسان ہے، جان دینا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ سب سے بڑے سخی تھے چونکہ اپنی جانیں رب کے نام پر پیش کرنے والے تھے، تو فرمایا دنیا والوں کے نزدیک سخی وہ ہے جو مال رب کی راہ میں دیتا ہے، اور آخرت والوں کے ہاں سخی وہ ہے جو جان رب کی راہ میں دیتا ہے۔ تو حضرت رابعہ ادویہ آپ نے جب یہ تعریف سنی تو آپ نے کہا فقالت یا سفیان اخطأت فیہا، اے سفیان آپ نے سخاوت کی تعریف میں غلطی کی ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا آپ بتا دو۔ تو حضرت رابعہ نے جو سخاوت کی تعریف کی وہ ذرا سنیے، یعنی اللہ کی محبت ولایت کی پہلی نشانی ہے، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، یہ ولیوں کے سینوں کے اندر موجزن ہوتا ہے۔ تو حضرت رابعہ جواب دینے لگی، کہنے لگی کہ وہ بندہ سب سے بڑا سخی ہوتا ہے، کون؟ ان تعبدوہ حبا لہ لا لطلب جزائن، کہ جو اللہ کی عبادت صرف اور صرف رب کی محبت میں کرے، کسی جزا کی طلب میں نہ کرے۔ یعنی عبادت کرنے والے بے شمار ہیں، اب زکوٰۃ بندے دیتے ہیں، کیوں نہیں دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے، یعنی دوزخ کے ڈر سے۔ نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ اچھا نماز پڑھتے ہیں تاکہ جنت چلے جائیں۔ جنت کی طلب بری نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے اہتمام یہ برا نہیں ہے، لیکن ولایت اور ولی یہ تعریف سخاوت کی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ سب سے بڑا سخی ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز پڑھی تو رب کی محبت میں، روزہ رکھا تو رب کی محبت میں، زکوٰۃ دی تو رب کی محبت میں، یعنی اس کی عبادتوں کا معیار حب الہی ہوتا ہے، اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا حسن ہے اپنی محبت کے اندر عبادت۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو آپ سے کسی بندے نے اللہ کی محبت کی علامت پوچھی کہ پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے سینے میں اللہ کی محبت وہ موجزن ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے بہت خوبصورت تعریف بتائی۔ ہمارے ہاں بندوں کی عادت ہے جب انہیں کچھ ملتا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور جب رک جاتا ہے تو فوراً شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ نعمتیں ملتی رہیں راضی رہیں گے، اور نعمتیں روک دی جائیں فوراً ناراض ہو جائیں گے۔ بے شمار لوگ اللہ کے دربار میں شکوہ کرتے ہوئے پائے گئے، جب مل رہا تھا شکر نہیں کیا، جب رکا تو پھر شکوہ کرنے لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض سے جب کسی بندے نے اللہ کی محبت کی نشانی پوچھی تو آپ نے جو نشانی بتائی سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان عطاؤہ
इय्याका व मनउहु सवाउन, वो बंदा जो अता और मना में बिल्कुल बराबर हो जाए, वो बंदा ऐसा है जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। इसका माना क्या है? जब मिले फिर भी प्यार करे, और जब रोक ले अल्लाह फिर भी अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाए। यही वजह है जब बनी इसराइल का एक कई सौ साल अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा, तो अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा और फरिश्ते के ज़रिए उससे पैगाम दिया कि जाओ उस बंदे को बताओ कि तूने इतने सौ साल इबादत की है, लेकिन हम तुम्हें जन्नत नहीं देंगे। अल्लाह देखना चाहता था कि ये बंदा जन्नत के लिए इबादत करता है या मेरे लिए इबादत करता है। तो उसने आगे से जो जवाब दिया, उसने कहा कि मैं चूंकि अल्लाह का बंदा हूं और बंदगी मेरी ड्यूटी है, जन्नत का मालिक अल्लाह है, चाहे तो दे चाहे ना दे, मैं इबादत नहीं छोड़ूंगा। यानी ये नहीं कि इतने सौ साल इबादत किया जन्नत तो मिलनी नहीं, इबादत में छोड़ रहा हूं। उसने कहा मैं जन्नत के लिए इबादत नहीं कर रहा, मैं रब की मोहब्बत में इबादत कर रहा हूं। तो जिस वक्त फरिश्ते ने आके पैगाम सुनाया तो रब्बे कायनात ने कहा जो हमारी मोहब्बत में इस राह पे चलते हैं हम उन्हें मारूम नहीं करते। यानी ये इब्तला थी, आजमाइश थी। तो अल्लाह की मोहब्बत की यही वजह है। मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये जुमला बोला करते थे, आप फरमाते थे मैंने जन्नत मांगी है, लेकिन इसलिए नहीं कि जन्नत के अंदर नेमतें हैं, दीगर चीज़ें हैं, या मेरी ख्वाहिश है मैं जन्नत चला जाऊं। आप फरमाते मैंने जन्नत इसलिए मांगी है, जन्नत मेरे रब की पसंद की जगह है। मेरी तलब यह है कि मैं रब की पसंद को महबूब रखता हूं, और मैं दोज़ख से बचने की दुआएं करता हूं, इसलिए नहीं कि वहां आग है या शोले हैं, शरारे हैं, वो मैं इसलिए दुआएं करता हूं दोज़ख से बचने के लिए कि दोज़ख मेरे रब की नापसंदीदा जगह है। अल्लाह करीम हम सबको अपनी मोहब्बत के खूबसूरत जज्बे नसीब फरमाए, और इसी मोहब्बत में अल्लाह पूरी ज़िंदगी बसर करने की सादत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल